مولانا منظور صاحب کی بھی حفاظت فرما دے، جامع صدیق کی بھی حفاظت فرما دے، فلاں فراٹی کی بھی حفاظت فرما دے، فلاں بغیرت کی بھی حفاظت فرما دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. تو ہمیں اور آپ کو ہر لمحہ ہر وقت دعائیں اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کرنا. اس متعلق امت محمدیہ میں مختلف قسم کے عوام الناس اپنی اپنی آراء پیش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو فتویٰ بازی پہ، افراد تفرید پہ اتر آتے ہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کی وجہ ایک مولانا منظور میگل صاحب کی ویڈیو بنی ہے. کسی میرے عزیز دوست نے میرے پاس یہ ویڈیو بھیجی ہے کہ آپ اس کے اوپر ریئیکشن کریں، یہ کیا فرما رہے ہیں. انشاءاللہ میں اس کے اوپر ریئیکشن اپنا دوں گا، آپ کو بھی وہ ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ. پھر آخر میں انشاءاللہ میں اپنی رائے بھی دوں گا اور بہترین آپ کو مشورہ بھی دوں گا، وہ بھی ضرور سنیے گا. پہلے یہ ویڈیو سن لیتے ہیں. بھی مستقل ایک عبادت ہے مولانا، اور عبادت توقیفی ہوتے ہیں، لہذا دعا بھی توقیفی ہے. سمجھ رہی میں؟ اس لیے فرض نمازوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی کبھار دعا کرو. عمومی روایتیں ہیں، لیکن خصوصی روایت فرض کے بعد اجتماعی دعا، اس سے خصوصی روایت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن ناکام کوشش ہے. سمجھ رہی؟ اس لیے جو تبلیغ والے، تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی والے نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے. اس کو ضروری آپ نہ سمجھیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو ضروری نہ سمجھیں. حضرت اقدس کی کتاب مفتی ہند بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ کا بھلا، النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ. چونکہ میں نے عرض کیا کہ الدعاء عبادت والعبادت توقیفیت فالدعاء توقیفی، والتوقیفی ما ورد به الشرع. توقیفی وہی ہے کہ شریعت سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، ہاں عمومی روایتیں ہیں. اجتماعی دعا یعنی اللہ اقرب الی الاجابت ہوتی ہے اجتماعی دعا، عمومی روایت ہے. لیکن نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ، نماز ایسی چیز ہے کہ 5 وقت پڑھی جانے والی چیز ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دو، تاکہ یہ اس کو ضروری آپ نہ سمجھیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ضروری نہ سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فجر میں ہم یہ کہ یاسین پڑھ کر کے اپنے بس کوئی الگ تھلگ ہو کر اجتماعی دعا کا کوئی انتظام نہیں کرتے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ پٹھانوں کے یہاں پاس جاؤ، جیسے نماز میں میں نے شروع کر دیا اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ. اب درمیان میں تو بولے گا نہیں، بولے گا نا، تکبیر تحریم ہو گیا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم ہوگی نماز. نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے، نماز ختم ہوگی السلام علیکم. دعا کی بھی تکبیر تحریم ہے، تم لوگوں نے بنایا. دعا کی تکبیر تحریم ہے، دعا کی سلام. ہاں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. یہ سب جنازہ پترا کرتے کرتے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کی تکبیر تحریم شروع ہو گئی ہے. اب کوئی اس سے پہلے جا نہیں سکتا. ہمارے گناہوں کو بخش دیں، صغیرہ کو بھی بخش دیں، کبیرہ کو بھی بخش دیں، دانستہ کیے بخش دیں، نادانستہ کیے بخش دیں. میں ایسا بغیرت ہوں کہ میں نے خود ہی رٹا لگایا ہے، میری توجہ نہیں ہے تو مقتدیوں کی کیا توجہ ہوگی؟ مقتدی کہتے ہیں آمین آمین آمین. درمیان میں کوئی نہیں جا سکتا. ملک کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے، ہمارے صدر صاحب کی حفاظت فرما دے. آمین. ہمارے وزیر اعظم کی بھی حفاظت فرما دے، ہمارے مولانا فضل الرحمان کی بھی حفاظت فرما دے. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسحاق ڈار کی حفاظت فرما دے. خصوصی طور پر اس نے خزانے کو ماشاءاللہ زبردست بنا دیا، اور اس نے بہت سستائی کر دیا، تمام قیمتیں. اللہ حفاظت فرما دے. مولانا منظور صاحب کی بھی حفاظت فرما دے، جامع صدیق کی بھی حفاظت فرما دے، فلاں فراٹی کی بھی حفاظت فرما دے، فلاں بغیرت کی بھی حفاظت فرما دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکے گا. سمجھے؟ جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اور پھر سلام پہ نماز تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، یہاں اسی طرح اس قسم کی دعا محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں. تو جی یہ حضرت کا آپ نے ویڈیو دیکھا ہے. بہرحال خوش طبع ان کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. حضرت کی باتوں سے میں کوئی اختلاف تو نہیں کرتا، لیکن میں اپنی ایک رائے دیتا ہوں کہ اجتماعی دعا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ اجتماعی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، جلدی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. یہ تو ہے عمومی اجتماعی دعا کے حوالے سے. لیکن فرضوں کے بعد جو اجتماعی دعا ہے، اس کے اوپر صحیح سند کے ساتھ شاید کوئی ایک آدھی روایت ہوگی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. لیکن فرضوں کے بعد مطلقاً دعا کا تذکرہ، وظائف کا تذکرہ
احادیث کثیرہ میں ملتا ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ انفرادی دعا کی جائے، اجتماعی نہ کی جائے، کیونکہ حدیث میں دعا کا ذکر ہے، اجتماعی دعا کے اوپر کوئی صحیح احادیث نہیں ملتی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد، غالباً یہ ظہر کی نماز تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میں کوشش کروں گا وہ حدیث یہاں لگا بھی دوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف چہرہ فرمایا، فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ اب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، اور فرض نماز ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا مانگی ہے، تو کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پیچھے صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ہوئی ہے، تو ظاہر ہے صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور دعا مانگی ہوگی۔ یا تو آپ کہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرضوں کے بعد دعا مانگی، پیچھے صحابہ اکرام اٹھ کے چلے گئے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہوں، صحابہ اکرام پیچھے سے اٹھ کے جا رہے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اجتماعی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد کی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی حدیث ملتی ہے، تأمل تو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دیکھیں کسی کام کے جواز کے لیے ایک ہی روایت کافی ہوا کرتی ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ باقی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ اجتماعی دعا فرضوں کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ یہ معمول نہیں تھا کیونکہ اس کے بارے میں جتنی بھی فقہ ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، تمام کی تمام فقہوں میں کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنے کی عادت مبارکہ تھی، ایسا نہیں ہے۔ تو میری اس بارے میں خود کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی اجتماعی دعا کرا رہا ہے فرضوں کے بعد، لوگ مانگ رہے ہیں، تو یہ بالکل نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا اشکال اور فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف جو حضرات امام کے ساتھ دعا نہیں مانگتے، ان کے اوپر بھی فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ دعا نہیں مانگتے، یہ اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہے۔ خرابی اس وقت لازم آتی ہے جب ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی ہوتی ہے، اس لیے دونوں کام جائز ہیں۔ اگر آپ امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہوگے تو بھی ٹھیک ہے، شریک نہیں ہوئے تو بھی ٹھیک ہے۔ خرابی تب لازم آئے گی جب یہ دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کریں گے۔ باقی اس کے اوپر حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے عرف عام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دعا شاید نماز کا حصہ ہے، یعنی نماز جیسے امام کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، دعا بھی امام کے ساتھ ہی مانگنی ہے، نہ آگے مانگیں گے نہ پیچھے۔ جیسے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، دعا شروع کریں گے، اس وقت مقتدی بھی شروع کریں گے، جب امام صاحب دعا ختم کریں گے مقتدی بھی ختم کریں گے۔ اس کو لازم قرار دینا اور یہی دعا کا طریقہ ماننا یہ غلط ہے۔ ہر انسان کو اختیار ہے، چاہے امام کے ساتھ وہ دعا مانگے، اس کو لازم نہ سمجھے، چاہے امام سے پہلے مانگ لے، چاہے امام کے بعد مانگ لے، یہ تینوں کام جائز ہیں۔ آپ حضرات کس بارے میں کیا آراء ہیں کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔